چارلس ڈارون کو ایڈ کریں گے. 5 منٹ کا انیشل ٹائم. دیکھتے ہیں بات کیا چلتی ہے. جی چارلس ڈارون. ہیلو چارلس ڈارون. یار کیا یہ دنیا کو مسئلے میں ڈال دیا ہے. جی یہ کیا کیا؟ غضب کیا تیرے اچھا کام ہے سائنس کی دنیا میں ہم نے. کہتے ہیں تمہیں تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا. یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا. یہ کیا کیا؟ اگر شعر کا تعلق تو نہیں ہے ایسے، لیکن یہ کیا کیا یہ آخرکار. جی آواز ایکو تو نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی. ہاں، میں 5 سال گھومتا رہا، سائنسی تھیوری پیش کی، آپ اس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. یار دنیا کو یہ تو بتائے نا 5 سال نہیں ہے یہ تعداد تو ٹھیک کر کے بتائے نا ہمیں. اچھا چلے چھوڑے اس بات کو. اچھا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرتے ہیں. اچھا کرے. لیکن ڈارون تو مانتا تھا خدا کو، تو خدا کا مخالف تو نہیں تھا. نہیں وہ ایگنوسٹک تھا نا. مطلب وہ مولوی بھی تو تھا نا، کوالیفائڈ یعنی کہ ٹرینڈ مولوی تھا، وہ کلرجی مین تھا. No, Darwin was not agnostic. Maybe he was agnostic from Christian perspective, but he did believe in some sort of entity in his last letters. جی اچھا آپ گاڈ کی ایگزسٹنس کا کوئی پروف دے دیں تو میں مان جاؤں گا. اور 2 منٹ انتظار کریں، میں ابھی لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی تو ایگزسٹنس آف گاڈ کا آپ کوئی پروف دے سکتے ہیں؟ جی میں نے کہا میں نے رکھا ہوا ہے تیار، آپ 2 منٹ بیٹھے، میں آتا ہوں لے کے ابھی. یہ جواب تو نہ ہوا نا. تو یہ سوال بھی تو نہ ہوا نا. انسان اپنا کیس بیان کرتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، ایگنوسٹک ہوں، میں جی ایتھیسٹ اور میرا یہ آئیڈیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں انسان ایتھیزم ہے سر. مجھے دیں آگے سے، میں 2 ہی باتیں کہہ سکتا ہوں. ایک بدتمیزی والا کہ جاؤ بھائی نہیں دیتا. دوسرا یہ ہے کہ اچھا میں لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں ایتھیزم پہ بات کرتے ہیں ہم. کریں جی. آپ ایتھیسٹ ہیں؟ جی یعنی کہ چانسسٹ نہیں ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں. ایتھیسٹ ہو اور چانسسٹ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. جی میں نے وہ آپ کی UOL والی جو لیکچر تھا وہ سنا تھا، اسی میں آپ بتا رہے تھے چانسسٹ کے بارے میں. تو آپ ہے نا پھر؟ نہیں ہے. چانسز نہیں تو پھر آپ مانتے ہیں کہ کسی نے انٹیلیجنٹلی ہر چیز ڈیزائن کی ہوئی ہے؟ تو اس کو کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا ڈیزائن کی ہوئی ہے ہر چیز، یہ چانس پہ چل رہی ہے؟ ڈیزائن ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ کسی نے کیا ہے اس کو ڈیزائن. بائی چانس ڈیزائن ہوگی پھر مے بی. تو چانس اسٹور کیا ہوتا ہے جو اسی چیز کو مانتا ہے؟ اچھا ایک بات اور ہے کہ ہم جو افریقہ کے جنگلوں میں دیکھتے ہیں جانور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا رہے ہیں. تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے، انہوں نے وہ کیا ہے امتحان دینا ہے. تو جانوروں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ سوال ہی آپ کی طرف، یہ تو میرا سوال آپ سے ہونا چاہیے نا کہ آپ کے نزدیک آپ ڈارونسٹ ہیں، کیونکہ آپ نے ڈارون کے نام پہ اپنا نام رکھا ہوا ہے. جی میں دیتا ہوں جواب اس کا. میں ایک منٹ صبر کیجئے نا. آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ کے نزدیک کوئی انہیرنٹ ویلیو نہیں ہے انسان کی. آپ کے نزدیک سب ایک سیل سے ایوالو ہوئے ہیں. جہاں تک آپ کا تعلق ہے انسان، گدھے، بیکٹیریا، بھیڑیے، کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی ٹری آف لائف ہے، اس کی مختلف برانچز ہیں. کسی پہ انسان ہیں، کسی پہ بندر ہیں، کسی پہ بھیڑیے ہیں، کسی پہ وہ جنگلی جانور ہیں جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے، اینڈ وائی ڈو یو تھنک کہ یہ غلط ہے جو جانور ایسا کرتے ہیں، جبکہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ لفظ سخت لگ رہا ہو، لیکن یہ آپ کے ویوز ہیں، مطلب یہ آپ کے ویوز ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. جی یہی ہوئی ویوز ہیں ہمارے.
کیونکہ ہم میں عقل ہے، ہم morality بناتے ہیں، سوسائٹی عقل کو اس پر کھڑا کرتے ہیں. عقل سے مورالٹی بناتے ہیں آپ؟ جی جی اوکے. ایک آدمی ہے وہ پیورلی مورل بیسس پہ لہرا سے کہ وہ فوجی ہے اور جہاں اپنے فوجیوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی ہینڈ گرنیڈ یا دستی بم پھینکتا ہے تو وہ آدمی اس بم کے اوپر چھلانگ لگا کے اپنے 3-4 لوگوں کی جان بچا لیتا ہے. وچ اے پیور مورل ایکٹ. لیکن کیا آپ کو یہ عقل کا سے بھی لگتا ہے کہ یہ ایکٹ عقلی بھی ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے؟ اس نے دوسروں کی جان بچائی ہے نا. اپنی جان اس نے دے دی ہے، اس میں عقل کہاں پہ ہے؟ اچھا آپ بات کو گھما رہے ہیں، آپ جانوروں کی زندگی کا مقصد نہیں بتا رہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں، جانوروں کی زندگی کا مقصد آپ نے بتانا ہے کیونکہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے جہاں تک آپ کے عقائد کا تعلق ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ عقل کی بیس پہ مورالٹی کو بیان اپنا لیتے ہیں، عقل سے مورالٹی کو. تو میں نے آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھی ہے جہاں پہ عقل اور تقاضا کر رہی ہے اور مورالٹی اور تقاضا کر رہی ہے. اب اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے نا. اتنے لوگوں میں اس وقت مختلف پلیٹ فارم سے ہمیں 800 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اتنے لوگوں میں آ کے جب اتنے بڑے بڑے بریش کلیمز کریں گے تو پھر آپ سے سوال تو کیا جائے گا. پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کو گھما رہے ہیں. گو آن دین. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ عقل. کیسر بھائی سروائیول پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ اپنے ہی عقیدے میں کافر نکلے. ہاں تو یہ جی بات جان. میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، میں 2nd ایئر میں ہوں ابھی، اور اچھا اتنے فلاسفی والے آپ سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے. نہیں پوچھتے جناب، اب آپ نے حکم کر دیا ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ فلاسفی والے تو نہیں ہیں تو پھر کس انفارمیشن کی بیس پہ آپ نے مان لیا ہے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایولیوشن کا جو پروڈکٹ ہے نا. سارے ہی تو ایوولوشن کا پروڈکٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوولوشن پھر ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا سائنسی ثبوت ہے. گیو می دا بیسٹ سائنسی ثبوت اس کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں آپ ٹائم بتا دیجیے گا، میں کوئی زیادہ ٹائم نہ لے جاؤں. آپ کے لیے بڑا ٹائم ہے، فرمائیے آپ. تو میں پاکستان سے ہی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دے دیجئے کہ ایوولوشن کا جو بیسٹ ثبوت آپ کے نزدیک ہے کہ جسے ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، مجھے وہ بتا دیں آپ. ایک فوسل ریکارڈ ہے فوسل اور ریکارڈ کیسے دوسرا ایوولوشن کا ثبوت ہے؟ جینیٹکس، یعنی سیڈیمنٹری راکس میں جو فوسلز ملتے ہیں. صحیح. اس سے کیا اور ہوتا ہے؟ جینیٹکس اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. چلے فوسل سے بات کرتے ہیں، پھر اگر ٹائم بچا تو جینیٹکس پہ آ جائیں گے. سیڈیمنٹری راک سے آپ نے کہا کہ فوسلز ملتے ہیں آپ کے بقول، وہ ایوولوشن کا کیسے ثبوت ہے؟ ہاں تو پہلی جو سیڈیمنٹری راکس ہیں ان میں سے سائنو بیکٹیریا یا چھوٹے چھوٹے جو سمپل آرگنیزمز ہیں ان کے فوسل ملتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے ہم آگے چلتے جاتے ہیں وہاں سے اور لائف کمپلیکس ہوتی نظر آتی ہے. رائٹ. اوکے. میں ایوولوشن کا ثبوت مانگ رہا ہوں آپ سے، آپ تو مجھے فوسل ریکارڈ بتا رہے ہیں. مجھے پتا ہے فوسل فوسل ریکارڈ ایوولوشن کا ثبوت ہے نا. نہیں ہے، وہ میں کنیکشن آپ سے مانگ رہا ہوں نا. فوسل ریکارڈ کا تو آپ نے ایک حصہ مجھے بتا دیا کہ جیسے جیسے ہم ٹائم میں پیچھے جاتے ہیں لائف ہمیں لیس کمپلیکس نظر آتی ہے. ناٹ آلویز بٹ ان موسٹ کیسز یس. لیکن اس کا ایوولوشن سے کیا تعلق ہے؟ ہاں تو ہے نا. وہی پوچھ رہا ہوں نا، کیا ہے؟ مجھے وہ بتا دینا. اس کا ثبوت ہے جی، جیسے جیسے ہم اوپر آتے ہیں لائف کمپلیکس ہوتی جاتی ہے، پہلے سمپل تھی. تو اوکے. یہ ثبوت ہے. آپ کو میرا سوال سمجھ نہیں آ رہا، 2-3 دفعہ میں نے کوشش کی ہے، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. لرا سے کہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ جیسے آپ ٹائم میں پیچھے جاتے ہیں نا، جتنے پرانے زمانے میں جاتے ہیں، اس زمانے کے جو جاندار تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سمپل بنائے تھے. پھر جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا رہا اللہ تعالیٰ نے زیادہ کمپلیکس جانور بنانے شروع کر دیے. میرا ثبوت اس بات کا فوسل ریکارڈ. دیکھیں میں نے جانوروں کی زندگی کا مقصد پوچھا تھا اور آپ ایولیوشن پہ لے گئے بات کو. فار گڈنس سیک یار، جہاں پہ آپ کو یار آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں بات نہیں کر سکتا آپ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں. وہ ہاں جانوروں مجھے کی زندگی کا مقصد آپ نے بتانا ہے، لیکن فی الحال آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن جو ہے وہ irrefutable ہے، اور آپ کی جو جتنی کوشش ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کھڑی اس چیز پہ کہ ایوولوشن ٹھیک ہے، therefore باقی سارا کچھ غلط ہے. ٹھیک.
जानवरों की ज़िंदगी का मकसद भी इसी सवाल से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए कि आप ये मानते हैं कि वो इवॉल्व डिफरेंटली हुए हैं, आप इवॉल्व डिफरेंटली हुए हैं। आप ही ने कहा इवोल्यूशन, आपसे मैंने पूछा उसका बेस्ट सबूत, आपने कहा फॉसल्स, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉसल्स। तो मैं आपसे कहता हूं कि पुराने टाइम में जैसे जैसे पीछे जाएं, अल्लाह ताला ने जानवर जो बनाए थे बड़े सिंपल बनाए हुए थे। जैसे जैसे टाइम आगे रहता रहा, अल्लाह ताला ने ज़्यादा पेचीदा जानवर तख्लीक करने शुरू किए, और मेरा भी एविडेंस है फॉसल रिकॉर्ड। नाउ प्रूव मी रॉन्ग। देखिए, मैंने सिर्फ 10th तक बायोलॉजी पढ़ी है और थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन मुझे ये पता है कि साइंस जो बोलती है वो सही बोलती है। साइंस जो बोलती है सही बोलती है, सही बोलती है। तो फिर साइंस से पूछे ना कि इसका क्यों हमें सबूत नहीं देती है इवोल्यूशन का। हाँ, तो आप इसे मान नहीं रहे तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। मैंने आपको इल्जाम दिया है कि आपका कसूर है? मैं तो सिर्फ आपसे कहता हूं कि आपका बेसिकली इसमें क्या वो जिस बेस पे आपने इसको मान लिया है, एग्जामिन किया होगा ना आपने उसको। वो एग्जामिनेशन किस बेस पे की है आप मुझे बताएं। अच्छे आदमी हैं आप, आपने सिर्फ बायोलॉजी मैट्रिक तक पढ़ी है, और ये आपकी इनएबिलिटी है कि आप इवोल्यूशन पे बात नहीं कर सकते। तो अगर सिर्फ और इसलिए नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ मैट्रिक तक बायोलॉजी पढ़ी है, तो मुझे बताएं कि सिर्फ मैट्रिक तक बायोलॉजी पढ़ने से आपने इवोल्यूशन को कैसे ठीक मान लिया? क्योंकि साइंस कहती है ना ऐसा। तो साइंस तो इसके खिलाफ भी बात करती है, उसको क्यों नहीं मानते आप? मैं इसकी तैयारी करके नहीं आया, मैं सिर्फ जानवरों की जिंदगी पर बात करने आया था। अच्छा, चलें, जानवरों की जिंदगी की आप बात मुझे बता दें कि क्या मकसद हो सकता है जानवरों की जिंदगी का, जबकि जहां तक आपका ताल्लुक है इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। टेल मी। हाँ, उनकी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ सरवाइव करना है। वो एवोल्यूशन का बाई प्रोडक्ट है, जैसे एवोल्यूशन का ही नतीजा है वो, और वो सरवाइव करना चाहते हैं, इसीलिए एक दूसरे को खाते हैं वो। हाँ, तो जहां तक आपका और उनका ताल्लुक है, कोई फर्क तो नहीं है। Why are you so different? हम तो नहीं खाते एक दूसरे को। क्यों? यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखों पे हैं, एक ही प्रोसेस से आप इवॉल्व हुए हैं। क्योंकि हम में अक्ल है ना। और अकल इवोल्यूशन के जरिए आई है जी। वो उनकी भी हुई है, उनमें क्यों नहीं आई? वो तो आप साइंसदानों से पूछे ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बड़ा अच्छा लगा आपसे। आप मुझे इस्लामिक पर्सपेक्टिव तो बताते जाइए ना। जी, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज बगैर मकसद के नहीं बनाई है। तो ये क्या मकसद होगा? जितने भी जानदार हैं, चरिंद परिंद हैं, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप शहद की मक्खी को इकोसिस्टम से निकाल दें, ये ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही जानदार जो चरिंदे हैं, अगर ये ग्रेजिंग करना छोड़ देते हैं, यानी घास को अपने जो दांतों से उखेड़ते हैं, अगर ये ख़त्म हो जाए तो ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं ये होना बंद हो जाएंगे। नई डेवलपमेंट जो दरख्तों की है, पौधों की है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगेन दुनिया जो है वो एक बंजर, उजाड़, वीरान खाना सारा बन जाएगी। आपको इकोसिस्टम के अंदर एक्चुअली कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसका कोई मकसद ना हो। नॉट अ सिंगल वन। अच्छा, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। कि जितने भी जानवर हैं वो एक दूसरे को खाते हैं, मतलब बहुत ही क्रूअल किस्म का ना वो है। तो अल्लाह ताला तो इससे अच्छा भी बना सकते थे जिसमें क्रूएल्टी ना हो, जानवरों के लिए ना हो। चलो, इंसानों की जिंदगी का तो मकसद है, सही, उन्होंने इम्तिहान देना है, जानवरों ने क्या इम्तिहान देना है? क्योंकि अल्लाह ताला तो बना सकते थे ना। जी, बना सकते थे। तो इस सवाल पे आने से पहले आपको 3-4 चीज़ें एक्सेप्ट करना होंगी। अल्लाह है, अल्लाह अल खालिक है, अल्लाह ने इन जानदारों को बनाया है। ये तीनों चीज़ों मानते हैं आप? नहीं। तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि वो नहीं है। नहीं, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखें, मुझे आपसे शिकवा है, तो शिकवा इस चीज़ पे है कि आपने कोई काम गलत किया है। उस गलत काम करने के लिए आपका वजूद होना ज़रूरी है। आप है ही नहीं तो आप मुझे क्या शिकवा है आपसे? हाँ, तो है ही नहीं तो जो गलत होगा तो उसको मानेंगे ना हम। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से आप 12वीं क्लास कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। साइंस हाफिज।
कौन सा साइंस ऑफिस? साइंस हाफिज 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 साइंस हाफिज। ओके शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा हाफिज का ऐसे ही आप लोगों ने अगर साइंस से हिफाजत मांगना शुरू की ना, ऐसे ही फिर पैदा होंगे। जैसे मैं माफी चाहता हूँ, जैसे आप सामने आए हैं, इवोल्यूशन पे बात हो नहीं पता, किसी और पे बात हो नहीं पता। ये आप लोगों के लिए इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, साइंटिज्म ये एक मजहब बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को आप ठीक समझते हैं, उनकी लैंग्वेज आप लोगों को आती नहीं है, चलते सारे के सारे कॉपी पेस्ट पे हैं, और उसका फिर ये नतीजा निकलता है। लूका विन लूका।